السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے عظمت اسلام، اسلام کی عظمت کیا ہے۔ اسی موضوع پر اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ دنیا دار لوگ دھکے کھا کھا کر کچھ باتیں سیکھتے ہیں، اور جب وہ علماء سے پوچھتے ہیں تو شریعت میں اس کا حکم پہلے ہی سے موجود ہوتا ہے۔ دھکے کھا کھا کے سیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام آئندہ نہیں کرنا، اور علماء کہتے ہیں کہ شریعت نے تو اس سے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ شریعت نے ہر بندے کو سلامتی دی اور ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے۔ یہ ایسا سلامتی کا دین ہے، آپ حیران ہوں گے کہ درخت کے اوپر پتا لگا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ پتے کو بے مقصد توڑتا ہے تو شریعت نے اس کو بھی مکروہ قرار دیا ہے کہ بے مقصد کیوں توڑا۔ جس شریعت نے پتے کو بے مقصد توڑنا مکروہ قرار دیا ہو تو پھر کسی انسان کا دل توڑنا کیا قرار دیا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم خود بھی سکھی رہیں گے اور اللہ کے دیگر بندوں کو بھی خوش رکھ سکیں گے، راحت جان بن جائیں گے۔ چونکہ عمل میں کمی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوتے ہیں۔ ہماری شکل و صورت دیکھو تو بڑی مومنوں والی، اور اگر اہل خانہ سے ہمارا برتاؤ پوچھو تو اللہ اللہ توبہ کریں گے۔ بچوں سے پوچھو تو کہیں گے ابو جیسا نہیں بننا۔ بیوی سے کہو کہ دیندار بن جاؤ، وہ کہتی ہے کہ جیسا دیندار میرا خاوند ہے، میری توبہ، میں ایسی دیندار نہیں بن سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی نالائقیوں کی وجہ سے، اپنی بے ضابطگیوں کی وجہ سے، اپنے معاملات اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے، اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے، معاشرت اچھی نہیں ہوتی اس وجہ سے، وہ لوگ بالکل دور ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے تو کیا وہ اچھا انسان بن گیا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اپنے تعلق کو ٹھیک کیا، مگر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تو اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ جب تک ان تعلقات کو ٹھیک نہیں کرے گا، کامل نہیں بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے ایک آدمی کی تعریف کر دی۔ انہوں نے پوچھا بھائی بتاؤ
کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت میں نے لین دین تو کبھی نہیں کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں ان کے ساتھ کبھی سفر نہیں کیا۔ پھر حضرت نے فرمایا اچھا پھر تم نے اس کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس لیے تو اس کی اچھائی بیان کر رہے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کی اچھائی کی سند اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے۔ اس کی عادت اور اخلاق کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب لین دین کا معاملہ کیا جائے۔ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں جو اس کے قریب ہوتے ہیں وہ اس کی شخصیت کے بارے میں بہترین رائے دیتے ہیں۔ آج کل کے لوگ بچوں سے پوچھتے ہیں، آج کل کے لوگ بیوی سے رائے پوچھتے ہیں، اور آج کل کے لوگ نوکر چاکر سے رائے پوچھتے ہیں، اور آج کل کے لوگ ساتھ رہنے والے ڈرائیور سے پوچھتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے۔ پھر بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ ساری دنیا بندے کو بڑا مانتی ہوگی، لیکن اس کی بیوی، بچے اور کام کرنے والے خادم ناک تک ہوئے ہوں گے اللہ توبہ 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 کرتے ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے وہ ایمان لائے جو سب سے زیادہ قریب تھے۔ دوستوں میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت یا حالت اسلام میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ ایسی دوستی تھی، سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ان کی بیوی نے اسلام قبول کیا۔ پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے بچے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی جو سب سے قریبی تھے انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مقناطیس قریب کی چیزوں کو جلدی کھینچتا ہے۔ مقناطیس یعنی میگنیٹ۔ اسلام کی مثال مقناطیس کی مانند ہے، میگنیٹ کی مانند ہے۔ جس شخص میں جتنا اسلام ہوگا اس میں اتنا ہی مقناطیسیت ہوگی، میگنیٹک پاور۔ آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ ہم لوگوں کے پاس اسلام کا ظاہر ہے اور باطن نہیں ہے۔ اس ظاہر پر لوگ اتنی محبتیں جتلاتے ہیں، اگر ہمارے پاس باطن ہوتا تو پھر محبتوں کا کیا عالم ہوتا۔ گویا اسلام نام ہی مقناطیسی نیت کا ہے۔ دو صحابہ انڈونیشیا میں آئے، انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی وعظ نہیں کیا، کوئی درس قرآن نہیں دیا، فقط دکان کھولی۔ ان کی دکانداری کو دیکھ کر پورا ملک اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، پورا ملک۔ اندازہ کیجئے کہ وہ صحابہ وہاں پر صرف دکان کھولے تھے، انہوں نے کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا۔ ان کے دکانداری کو دیکھ کر پورے کا پورا ملک اسلام قبول کر لیا۔ یہ اتنی عجیب بات کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ایسے اصولوں کے ساتھ دکانداری کی کہ لوگ ان کی دکان سے خریداری کرنا بہت پسند کرتے تھے، مگر لوگ دیکھتے کہ یہ درمیان میں کچھ وقت کے لیے دکان بند کر دیتے تھے۔ پوچھتے کہ گاہک کھڑے ہوتے ہیں اور آپ دکان بند کر دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں،
دکان اس لیے بند کرتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں جناب آپ چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ بتاتے کہ وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے. لوگوں نے کہا اچھا آپ کو دکانداری کے یہ اصول و ضوابط کس نے سکھائے؟ انہوں نے کہا یہ اصول و ضوابط ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وہ کہنے لگے کہ اگر انہوں نے آپ کو سکھائے تھے تو آپ ہمیں بھی سکھا کر اپنے جیسا بنا لیجئے. سبحان اللہ. پتا چلا کہ مسلمان کا فقط بیٹھ جانا ہی دعوت ہوتا ہے، بشرطے کہ عمل بھی ہو. اگر شکل و صورت سے ہی یہود و نصارہ کی مشابہت ہو کہ جن کو دیکھ کر جو یہود و نصارہ بھی شرما جائیں، ایسے مسلمان کا بیٹھنا اٹھنا ہرگز دعوت نہیں بن سکتا. مسلمان کہلانا آسان ہے لیکن مسلمان بن کے رہنا بڑا مشکل کام ہے. جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. چند اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ کلمہ پڑھ کر کہنے لگے ہم نے تو اسلام قبول کر لیا اور مومن بن گئے. گویا وہ احسان جتلانے لگے. اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی. فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. یہ جنگلی دیہاتی اعرابی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، البتہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی اس ایمان کامل تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی ابھی تو ابتدا ہے. ذرا قدم آگے بڑھاؤ گے اور عمل کر کے دکھاؤ گے تو ایمان کامل پھر دل میں داخل ہوگا. تب تک نہیں. پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو کام کی ابتدا ہے. اس کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. یہ بات یاد کر لیجئے کہ مومن جہاں بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنا ہوتا ہے، ایمان والوں کے سامنے نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب ایمان والوں کے لیے اپنے کندھے جھکا دیجئے. جناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کندھے جھکا دیجئے. جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ اکڑ فوں کر بنے پھرتے ہیں. یہ جو ہے یہ غلط بات ہے. اکڑنا وہ جو ہے وہ کیڑے کی علامت ہے، کہ جھک کر رہنا نیک انسان کی علامت ہے. بچے کو بھی اگر دیکھیں تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، جھک کر ملو، سلام کے اندر پہل کرو، تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے، وہ بچے کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے. ہم تو ذرا ذرا سی بات کو اپنے لیے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. دو دوستوں کا تعلق دیکھو تو اتنا انا کا مسئلہ. میاں بیوی کے معاملات کو دیکھو تو انا کا مسئلہ. رشتہ داروں کے تعلقات کو دیکھو تو انا کا مسئلہ. ہمسایوں میں دیکھو تو انا کا مسئلہ. اس انا نے تو ہمیں ڈبو دیا ہے. علماء نے
ایک عجیب نقطہ لکھا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ تھک گئے، نیند آنے لگی، رات کا وقت بھی ہو گیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا. سارا لشکر تھکا ہوا تھا، اس لیے سب سونا چاہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون ہے جو پہرا دے اور ہمیں صبح فجر کی نماز کے لیے جگائے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، انا، میں اس کام کے لیے حاضر ہوں. چنانچہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی اور باقی سب سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تو چلتے پھرتے رہے اور وہ بھی تھکے ہوئے تھے. ایک جگہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کو کھڑے کھڑے نیند آ گئی. صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوا اور سورج کی کرنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخساروں کو بوسا لیے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور فرمایا، بلال، آپ نے ہمیں جگایا ہی نہیں، فجر کی نماز قضا ہو گئی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا کروائی. کیوں؟ قضا نماز کا مسئلہ واضح فرمانا تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہوتی تو امت کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ کیسے کھلتا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں بھولتے ہی نہیں تو پھر سجدہ سہو کا مسئلہ کیسے واضح ہوتا؟ جی ہاں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا، اقصرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج کے بعد یہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ فرمایا، لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں بلکہ بھلایا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا تھا تاکہ ہمارے سامنے بھولنے کی صورت میں سجدہ سہو کا مسئلہ کیسا ہے وہ واضح ہو جائے کہ نماز کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اب سوچئے کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہوگا، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوش مندی کا معاملہ امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگی. جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سو جانا امت کے لیے رحمت ہوگا، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگی. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور امت کے لیے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہو گیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب نماز قضا ہو گئی ہے. عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے یہیں پر موقوف کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع جو ہے عظمت اسلام سے متعلق چل رہا ہے. اس کی اگلی کڑی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ ان تمام کڑیوں کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب مل کر کوشش کریں گے. اللہ اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر کی کدورت کو دور فرما. اے اللہ، ہمیں تیرا اپنا پکا اور سچا بندہ بنا لے. اے اللہ، ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما. اے اللہ، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر لے. اے اللہ، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا دین کے اوپر ہو، ہمارا چلنا پھرنا دین کے مطابق ہو.
ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا بھی دین کے مطابق ہو، ہمارا کھانے پینے کا انداز بھی دین کے مطابق ہو۔ اے اللہ ہمیں نمونہ بنا، پروردگار ہمیں نمونہ بنا کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔